بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کی پارٹی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر بجٹ اجلاس کے اندر اپنی تقریر میں سردار اختر مینگل نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ حکومت سے ان کا معاہدہ تھا، 1 سال کا معاہدہ تھا اور 6 نکات تھے جن پہ حکومت کو عمل کرنا تھا۔ ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ شاہ محمود قریشی اور سردار یار محمد رند صاحب نے ایگریمنٹ پہ سائن کیا تھا، لیکن اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ایک نقطے پہ بھی عمل نہیں کیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایگریمنٹ جو کیا گیا تھا وہ ایگریمنٹ عمل اس پہ ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آیا، لیکن سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے جیسے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی فرق پڑے گا، بلوچستان میں جو جام صاحب کی حکومت ہے کیا وہ حکومت ختم ہو سکتی ہے یا وہاں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی کا عمران خان صاحب سے علیحدہ ہونے سے کیا جو اتحادی جو سپورٹ تھی عمران خان صاحب کو کیا وہ سپورٹ ختم ہوگی۔ جہانگیر ترین صاحب پہلے ہی عمران خان صاحب سے الگ ہو چکے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے اندر کا حصہ تو نہیں تھے لیکن اتحادی کی حیثیت سے یا ان کی پارٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ان کی ایک طاقت محسوس کی جا رہی تھی۔ اور ساتھ میں بہت سارے سوالات اور آگے بھی ہیں کہ کاف لیگ کا کیا ہوگا اور باقی جو سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں ان کا کیا ہوگا، کیونکہ سردار اختر مینگل صاحب چھوڑ چکے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے، وہ بھی ایک ترجمان کی حیثیت سے موجود تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ جو وکٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں یا پارٹی جو اتحاد ہے وہ جو الگ انہوں نے اعلان کیا ہے سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ سوال اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ، سردار اختر مینگل صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ اتنا کیوں تیزی سے نظر آ رہا ہے۔ ایک ملاقات ان کی ہوئی، پریس کانفرنس بھی ہوئی، اے پی سی کے اندر وہ موجود تھے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اے پی سی تھی وہ ہیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے مولانا صاحب، اور پھر دوسرے دن سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ ملنے چلے گئے۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو قومی اسمبلی کے اندر، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر سردار اختر مینگل صاحب نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، بلوچستان میں تو ویسے ہی اپوزیشن میں تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ یا اسف علی زرداری صاحب کی پارٹی کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرنے کے بجائے وہ مولانا صاحب کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے اگر آپ یاد کریں کہ جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے نکلے تھے تو یہ سوال اٹھا تھا کہ اصل اپوزیشن کون سی ہے، وہ اپوزیشن جو قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب کی صورت میں بیٹھی ہے یا وہ اپوزیشن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ باہر دھرنا لگا کے بیٹھی ہے۔ تو ایک متحرک اپوزیشن کا تصور جو تھا وہ مولانا صاحب کی طرف چلا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سردار اختر مینگل صاحب حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈی قسم کی اپوزیشن کی طرف تو نہیں جائیں گے، وہ ایک متحرک اپوزیشن کی طرف جائیں گے، جس کی وجہ سے سردار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے اپوزیشن طے کر لے کہ اپوزیشن کون سی اپوزیشن اصل اپوزیشن ہے۔ تو یہ ایک صورتحال تو وہ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی طے کیے ہوئے تھے کہ اگر حکومت سے علیحدہ ہوں گے تو ایک متحرک قسم کی اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، بلوچستان کے تناظر میں جو کردار مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے یا مولانا صاحب کی اپنی شخصیت کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نواز کا صوبائی اسمبلی کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جب سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی بلوچستان کے اندر اپوزیشن میں ہے، وہ مولانا صاحب کے ساتھ اپوزیشن میں ہے، تو ایک نیچرل الائنس بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ سردار اختر مینگل صاحب کا بلوچستان کے اندر ویسے ہی موجود ہے۔ اور اگر کل کلاں وہاں پر حکومت کی تبدیلی کی اگر بات ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ مل کے کوئی تبدیلی کی صورتحال پیدا کر سکتی ہے اور کوئی سیاسی پارٹی شاید اس تناظر میں نہ کر سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ سردار اختر مینگل صاحب کی صورتحال کو اگر تاریخی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو سردار اختر مینگل صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ وزیر اعظم تھے، تو سردار اختر مینگل صاحب کی حکومت چلی گئی تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے، یعنی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے
तब भी एग्रीमेंट कह लें या वफाकी हुकूमत के साथ उनका इत्तेहाद नहीं चल सका था और वो अलहदा हो गए थे, वज़ीर आला नहीं रहे थे। और बहुत आगे जाके फिर शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उन्होंने ये खुद कहा था कि ये उनकी गलती थी कि वो सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ नहीं चल सके थे। आज सरदार अख्तर मेंगल साहब जब बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन में हैं या जहाँ पे भी अपोजिशन की तरफ जाके बैठते, तब भी उनका एग्रीमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत से या इमरान खान साहब से वो नहीं पाया तकमील तक पहुँचते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो अलहदा हो चुके हैं। तो एक तारीख है नवाज शरीफ साहब और सरदार अख्तर मेंगल साहब के दरमियान हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत से अलहदा होते हुए। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी पार्टी का एक तवील तारीखी मामलात हैं और वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ये तय किया कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी हम रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी एक इशू, एक पस मंज़र मौजूद है, तो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया। और जब इत्तेहाद किया तो बहुत सारे सवाल उठे कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने क्यों वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया है जबकि बलूचिस्तान के अंदर वो अपोजिशन में है। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तजुर्बा था जो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने किया, लेकिन तजुर्बे के अंदर 6 नुकात शामिल किए गए। अगर वो 6 नुकात हल होते तो बलूचिस्तान के अंदर सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी की वो पोजीशन होगी कि बलूचिस्तान के लोग समझेंगे कि जो बुनियादी इशूज़ थे वो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने वफाकी हुकूमत से मनवा लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक हुकूमत मौजूद है जाम साहब की और उनका काम है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ इंटरेक्शन करें, तमाम मामलात में बलूचिस्तान की तरक्की हो या बाकी जो इशूज़ हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मौजूद है। जो 6 नुकते हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी उनमें से कुछ नुकते शामिल हैं। तो ये तो वफाकी हुकूमत का अपना एजेंडा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक चॉइस थी इमरान खान साहब के साथ जाने की, सरदार अख्तर मेंगल साहब की। वो चॉइस भी अब हमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया है। अब सवाल ये है, क्या सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के जाने से इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा, या बलूचिस्तान में जाम साहब की जो हुकूमत है वहाँ पे कोई फ़र्क आएगा? तो मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क इसलिए नहीं आएगा कि सेनेट के चेयरमैन की जो अदम एतमाद की तहरीक थी, वहाँ पे हमने देख लिया कि अक्सरियत के बावजूद सेनेट के चेयरमैन को अदम एतमाद की तहरीक के अंदर नहीं शिकस्त दे सके थे और वो सेनेट के चेयरमैन बरकरार रहे। तो ये जो फार्मूला है इत्तेहादी सपोर्ट या फिर अक्सरियती फार्मूला आप कह लें, वो कामयाब होते हुए ना इमरान खान साहब के सामने कामयाब आपको नज़र आएगा, ना ही बलूचिस्तान के अंदर आपको तब्दीली की सूरत में नज़र आएगा। यानी अदम एतमाद की तहरीक का कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि ये मौलाना साहब बड़ी एपीसी में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी थी, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे, और फिर वो बहुत आगे निकले और सेनेट के चेयरमैन को हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक का फार्मूला भी अप्लाई किया। तो वहाँ पर जब ये सूरत हाल नाकाम हो चुकी है तो समझ रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वाला फार्मूला नहीं चलेगा। तो इसके अंदर न वज़ीर आज़म साहब को फ़र्क पड़ेगा और न बलूचिस्तान हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो ये फ़र्क पड़ेगा कि सरदार अख्तर मेंगल साहब के जाने से जो हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर की जो सूरत हाल है वो ख़राब होगी और लोग समझेंगे कि इमरान खान साहब की पोजीशन अब ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, कि उनके अपने इत्तेहादी जो है उनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर एक नुकता ये भी था कि बलूचिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब की पार्टी देखें तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है बलूचिस्तान के अंदर, और नेशनल पार्टी जो है बलूचिस्तान के अंदर मीर हासिल बिज़नजो साहब की, वो नवाज शरीफ के साथ बहुत ही उनका एक नेचुरल अलायंस नज़र आता है। और जो मीर हासिल बिज़नजो साहब चेयरमैन के हैसियत से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, वो भी नवाज शरीफ साहब की चॉइस थी और ये सबको मालूम है। तो बलूचिस्तान के अंदर जब आप बैठ के फैसला करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ यानी उनकी पार्टी के साथ जाना है, इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, या इमरान खान साहब की पार्टी में जाना है, या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाना है, तो चॉइस जो थी वो सरदार अख्तर मेंगल साहब के सामने शायद ये थी कि क्योंकि पहले ही बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ वफाकी सतह पर इत्तेहाद में मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब ने वफाकी सतह पे इत्तेहाद की सूरत में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और अब जब अपोजिशन में जा रहे हैं तब भी वो मौलाना फजल रहमान साहब को चॉइस समझ रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि हम इसका एक पस मंज़र भी दे चुके हैं कि बलूचिस्तान में
ایک پراسر شخصیت ہے مولانا صاحب کی اپوزیشن کی حیثیت سے اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے اندر. ایک تو یہ پس منظر بھی موجود ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک والا کارڈ ہم کہہ رہے تھے وہ کارڈ استعمال نہیں ہو پا رہا اور وہ اپلائی ہو چکا. مولانا صاحب نے بھی کیا اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی ہو یا نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو وہ بھی ان میں شامل تھیں اور یہ کارڈ جو ہے ناکام ہو چکا. تو اب جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوگی اور آصف علی زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ایک متحرک اپوزیشن کا کردار نظر آئے گا سردار اختر مینگل صاحب کا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے وفاقی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو فرق پڑے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک کو اگر یاد کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک باپ پارٹی موجود ہے, مسلم لیگ کاف موجود ہے, ایم کیو ایم موجود ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال اگر نظر نہیں آتی کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, عمران خان صاحب سے علیحدہ ہو جائیں, تب جا کے کوئی بات بن سکتی ہے یا سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب کے جانے کے بعد اب یہ پارٹیاں بھی دوسری طرف جا رہی ہیں تو ایک فرق نظر آئے گا. لیکن سردار اختر مینگل صاحب بہت مشکل میں رہے ہیں بہت عرصے سے. یہ صرف نہیں کہ بلوچستان کے اندر نیشنل پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے یا محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی ہے ایک نیچرل الائنس کے طور پہ, لیکن سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی وہ بہت ہی تیزی سے بہت کاٹ کھیل چکی تھی, اسمبلیوں سے استعفیٰ دے چکی تھی, الیکشن سے بائیکاٹ کر چکی تھی اور نواب اکبر بگٹی صاحب کا جو ایشو ہوا تھا اور نواب اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد بلوچستان کے اندر جو 3 سرداروں کا بہت زیادہ پرویز مشرف کے دور میں ذکر سنا گیا تھا. تو اب اگر آپ سردار اختر مینگل صاحب کو دیکھیں تو شاید وہ ایک ہی سردار کی پارٹی جو ہے وہ باقی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, لیکن وہ پارٹی بھی استعفیٰ دے کے الگ ہو چکی تھی, وہ پارٹی بھی الیکشن سے بائیکاٹ کر چکی تھی. تب یہ سوال اٹھتا تھا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے بہت ہی سخت قسم کے فیصلے کیے ہیں اور استعفیٰ سینٹ سے, قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے, تو وہ اب اپنی پارٹی کو واپس اگر لانا بھی چاہیں تو کیسے لا سکتے ہیں پارلیمانی سیاست کے اندر, اور یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل مرحلے تھے. لیکن سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اپنے ان تمام جو ان کے ایشوز تھے اور وہ واپس صوبائی اسمبلی میں بھی کامیابی کی صورت میں وہ واپس آئے, سینٹ کے اندر ان کی نمائندگی ہے, قومی اسمبلی میں وہ خود موجود ہیں اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا. تو یہ ان کی پارٹی گو کہ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر اگر عمران خان صاحب کو شکست نہیں دے پاتی, اگر بلوچستان کے اندر کوئی حکومت نہیں بنا پاتی, تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ بہت تیزی سے فیصلے کر کے اور سخت قسم کے فیصلے کر کے جو آگے نکل چکے تھے وہ اپنی پارٹی کو پارلیمانی سیاست کے اندر واپس لے آئے ہیں. اور یہ وفاقی حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سردار اختر مینگل صاحب جو بلوچستان کے ایک طاقتور سردار اور جو 3 سرداروں کا اکثر ذکر سنتے تھے ان میں ایک سردار ہے, وہ صرف چار قومی اسمبلی کے ممبر نہ دیکھیں کہ 4 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, لیکن وہ ایک طاقتور آواز ہیں بلوچستان کے اندر جو ایک تاریخی پس منظر کے اندر 3 سرداروں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو وہ جب الگ ہوتے ہیں حکومت سے تو ان کے الگ ہونے سے وہ سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں سردار صاحب نے جو حکومت سے علیحدگی کا اعلان, اس سے پہلے جو استعفاؤں کا اعلان, بائیکاٹ کا اعلان اور پھر اپنی پارٹی کو جس طریقے سے واپس پارلیمنٹ کے اندر لے آئے, یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی پارٹی آج بھی ایک متحرک اور ساتھ میں جو ہے ایک طاقتور پارٹی کی حیثیت سے نظر آتی ہے. جب حکومت سے الگ ہوتی ہے تو ایک وزن ڈالتی ہے حکومتی اطاعت پہ اور اپوزیشن پہ. لیکن اس تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک ہو یہاں بلوچستان میں کوئی تبدیلی کی بات ہو وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی. لیکن سردار اختر مینگل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے اور باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک طاقتور اپوزیشن کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں.